السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی کہ رزق دینے والے سے تعلق بڑھا لو اور دوستی کر لو اور بھروسہ کر لو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا. تو رزق دینے والا کون ہے؟ میرے رب کی ذات ہے. تو میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے 7 آسمان بنائے. آسمان کو سجانے کے لیے میں نے سورج، چاند، ستارے، ہوا، کیا کیا نہیں بنایا. پھر میں نے 7 زمینیں بنائیں، زمین پر رہنے والی ہر چیز بنائی. ریت کے ذرے تک بنائے. میں تھکا نہیں. مجھے بتا تو صحیح، کیا رزق دے کر، تجھے روٹی کھلا کر میں تھک جاؤں گا؟ تو کیوں سود کی طرف چل پڑا، وہ راہ اختیار کی جو مجھے سخت ناپسند ہے؟ تو نے کیوں کہنا شروع کیا کہ سود کے بغیر کیسے کاروبار چلے گا؟ کیا سود سے ہی تمہاری زندگی کے نظام چلیں گے؟ اور کیا سود کے بغیر تمہارے کام نہیں چلیں گے؟ تو غلط راہ پر چل پڑا، مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور میرے دیے گئے رزق پر صبر کرنا چھوڑ دیا. سود تو سود، تو کیوں رشوت پر آ گیا؟ میرے رب نے فرمایا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں دوزخی اور جہنمی ہیں. کیا تو ایسے رزق سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا؟ کیا تیرے ایسے رزق میں برکت ہوگی جس کو میرے رب نے بہت ناپسند کیا ہے؟ اور تو کیوں جھوٹ پر آ گیا؟ سچ کا ساتھ چھوڑ کر جھوٹ کو اپنا لیا. تو نے کیوں کسی کا مال لوٹا، کسی کا حق ناجائز کھایا، کسی کی مال و دولت پر قبضہ کیا؟ تو نے طرح طرح کے طریقوں سے رزق کمایا، اور تو رزق کما سکتا ہے یا تو سوچتا کہ میں رزق کما لوں گا؟ حالانکہ رزق تو میں دینے والا ہوں. ارے میں نے تو فرعون کو 400 سال کھلایا اور نمرود کو سینکڑوں سال کھلایا، آج سمود کو کھلایا اور آج کے کافروں کو کھلایا. کسی نے میرا ذکر کیا، میری عبادت کی یا نہیں کی؟ میں نے سب کو رزق سے نوازا. کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا، بلکہ جو میری یاد سے زیادہ غافل ہے، جس کو کچھ ہوش نہیں ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا ہوا ہے، اس کو میں نے بے حد نوازا تاکہ اس کی شکر گزاری اور ناشکری کا اندازہ ہو سکے. تو پھر کیوں نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہو، غلط طریقے سے رزق کماتے ہو اور میرے دیے ہوئے رزق پر خوش نہیں ہو؟ چلو وہ تو انسان ہے. میں نے بل میں پڑے سانپ کو کھلایا. میں شیر جیسے موذی کو کبھی بھوکا نہیں سلایا. میں عقاب کو نہیں بھولا، لومڑی کو نہیں بھولا. میں کروڑوں، اربوں، خربوں، لاتعداد چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی تک کو نہ بھولا. حالانکہ کتنی چھوٹی مخلوق ہے، میرے رب نے اس کو بھی رزق دیا. مطلب اربوں خربوں تعداد کم نہیں ہوتی، مگر میرے رب کی ہر چیز پر نظر ہے. وہ کسی ایک چیونٹی کو نہیں بھولا. رزق چیونٹی کو پچاتا رہا، پروانے کو کھلایا، مچھر کو کھلایا، پتنگے کو کھلایا، عقاب کو کھلایا، سمندروں میں مچھلیوں کو کھلایا. سمندر کے اندر پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہے، میرے رب نے ان سب کو رزق عطا فرمایا اور کسی کو نہ بھولا. پانی کی تہہ جہاں پانی کالا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں جتنی بھی مخلوق آباد ہے یا رہتی ہے، ایک ایک کو کھلایا. وہ کبھی کسی ایک کو نہیں بھولا، نہ آسمان پر مخلوق کو، نہ زمین پر مخلوق جو رہتی ہے، نہ پانی کے اندر جو مخلوق رہتی ہے. وہ ایک ایک کو رزق دیتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. تم کہاں سے چالاکیاں کرتے پھرتے ہو؟ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپنا رہے ہو. اے غافل انسان، ہوش کر. رزق تو صرف میرا رب دیتا ہے، اور پتھر میں کیڑے تک کو بھی وہی رزق دیتا ہے.
کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ کسی کو دے سکے؟ یہ میرا پاک پروردگار ہی ہے جو اچھے اور برے ہر کسی کو رزق دیتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف اس کے آگے سجدہ کرو۔ سجدے میں بھی تمہاری ہی بہتری ہے، کیونکہ جو بھی تم نیک عمل کرو گے اپنے لیے کرو گے، اپنی ہی زندگی سنوارو گے۔ میرے رب کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں، مگر تمہارے اعمال وزنی ہو جائیں گے عبادات سے، اس لیے میرے رب نے تمہیں نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ طریقے رزق کمانے کے لیے کرو جو حلال ہیں، اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرو، دینے والا صرف وہی ہے۔ 4 بچوں کی پرورش کرنا 2 ماں باپ کے لیے مشکل ہے۔ اس رب کو دیکھو جو خربوں مچھروں کو، خربوں پتنگوں کو، خربوں انسانوں کو، خربوں پروانوں کو، خربوں جنات کو، خربوں فرشتوں کو، خربوں انسانوں کو، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو میرا رب پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ ان سب کو دے کر وہ نہ بھولا، نہ وہ تھکا، نہ وہ بھٹکا، نہ وہ گھبرایا، نہ وہ چونکا۔ وہ تو انصاف کے ساتھ اپنی مخلوق کو رزق نواز رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا حق کسی کو جائے، جس کا حق ہے وہ اسی کو نوازتا ہے۔ میرا رب کسی معاملے میں نہیں بھولتا، کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہی اس کی ہے، حکومت اس کی ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم دخل اندازی کر سکیں یا خود سے کوئی فیصلے کر سکیں یا کسی کو کچھ دے سکیں؟ دینے والی تو میرے رب کی ذات ہی ہے۔ بس رزق دینے والے سے دوستی کر لو، اور بھروسہ وہ میرے رب کے نہ فیصلے بدلے، نہ وہ بھولا، نہ چونکا، نہ بھٹکا، نہ تھکا۔ اگر کسی نے مانگا تو میرے رب نے گھبرا کر نہیں بلکہ خوش ہو کر دیا۔ میرا رب گھبرایا نہیں بلکہ مانگنے والے پر اس کو زیادہ نوازا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے مانگنے والا زیادہ پسند ہے، جو مجھ سے رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ مجھے مانگنے والے ہاتھ زیادہ پسند ہیں۔ ایک ماں سے بچہ جب 2 سے 3 مرتبہ کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو ماں بھی اکتا کر کہتی ہے، جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، بس میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، مگر وہ بھی اکتا جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے ہے، مگر میرے اللہ پاک 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ ان سے اگر ہم بار بار مانگتے ہیں تو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تو صرف اپنے رب سے رزق، صحت، اولاد، تندرستی، مطلب ہر نعمت اسی سے مانگو۔ صرف دینے والی ذات وہی ہے، اور دنیا میں رہ کر رزق حلال کماؤ اور حرام سے دور ہو جاؤ، جس کو میرے رب نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر دیکھو حلال طریقے سے کمائے ہوئے رزق کی برکت، اور کوشش کرو جو میرے رب نے نوازا ہے اس پر صبر کرو، اس کے ہر کام میں کوئی بہتری ہے۔ مانگو ضرور، مگر جو اس نے دیا اس پر خوش ہو جاؤ، اور جن نعمتوں سے تمہیں محروم رکھا اس کی فکر مت کرو۔ اگر وہ دنیا میں نعمتیں آپ کو نہیں ملی تو آخرت میں میرا رب ضرور نوازے گا۔ بس ہر حال میں اس کا شکر کرو، اور رزق کمانے کے لیے الٹے سیدھے راستے نہ اختیار کرو، جیسے رشوت، سود۔ یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے میرے رب کے، تو ان سے دور ہو جاؤ۔ میرا رب نہ بھولنے والا، نہ تھکنے والا، نہ بھٹکنے والا، وہ تو ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو مت گھبرائیں اور پریشان ہوں، اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اس کے احکامات پر چلیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ